بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہا، اے فاطمہ، اس مدینے میں ایک لکڑہارا کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر کہا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ ہر ایک کو جنت میں پہلے داخل ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ابا جان، برائے کرم مجھے آپ اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سے ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں اس لکڑہارا کی بیوی کا پتہ دے دوں گا۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر واپس آ گئیں، کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ ایک تو وہ بیمار تھی اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکا تھا۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت نڈال ہو گئی تھی اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک کپڑا دیا اور کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا کپڑا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن چونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں، آپ اسے بازار میں بیچ کر اس بازار سے کچھ کھانا خرید لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خرید نہیں رہا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کریم، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا، آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حسن و حسین بنا کچھ کھائے کے ہیں۔ اے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لا سکا تو وہ آج بھی بھوکے رہیں گے، آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں یہاں کپڑا بیچنے کے لیے ہی بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت بہت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب، آپ جو مرضی قیمت دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے کہا کہ میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے بیچنے کے لیے راضی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے راضی ہو گئے، جناب، آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے تھے۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 6 درہم دیے اور حضرت علی نے اسے وہ کپڑا دے دیا۔ ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، ہر حالت میں چاہے خوش ہوں یا پریشان صدقہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں صدقہ نہیں کرتے، تب صدقہ کرتی ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور اگر انہیں خود اس چیز کی ضرورت ہو تو اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث نہ کرو، اس کے لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور اس نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی اسے بہت زیادہ ضرورت ہے، تم علی سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کہ وہ کیا تمہیں دیتے ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے ویس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کھانا خریدنے جا رہے تھے کہ وہاں فقیر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے،
میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، لمبے عرصے سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں بچی ہے۔ میں اللہ کے واسطے تم سے مدد کی گزارش کرتا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں تو مجھے دے دو تاکہ میں اس سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس دعا کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یا اللہ، آج 3 دن سے میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں۔ 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تاکہ میں اسے بیچ کر میں ان کے لیے کھانا خرید کر لاؤں، لیکن اب اللہ کا ایک بے بس بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اس فقیر کو دوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اللہ میرا سب سے اچھا رزق اور حافظ ہے، میں اس فقیر کو وہ 6 درہم صدقہ دے دیتا ہوں اور اللہ رب العزت میرے لیے بہتر انتظام کریں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے پاس آیا جو ایک لال گھوڑا لے کر آیا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا ادھار خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ گھوڑا آپ سے کیسے خریدوں گا، آپ اسے لے کر بیپار کریں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ چونکہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا بیچ رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا 100 درہم میں خرید لیا۔ پھر وہاں سے وہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، اے شیر خدا، آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں، یہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا قیمت لگائے کہا، آپ اسے کتنے درہم میں خرید سکتے ہیں؟ ایک شخص نے کہا کہ میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا ہے اور وہ مجھے 160 درہم دے رہا ہے، تو اس میں مجھے 60 درہم کا منافع ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم کے بدلے دے دوں گا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا لے لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقے کیے تھے اور اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے صدقے کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم واپس کر دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 60 درہم سے بہت سارا کھانا خریدا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب بہت سارا کھانا لے کر گاؤں پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے پوچھا، اے علی، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن نہیں ہے، پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے پائے؟ پہلے مجھے یہ بات بتاؤ، پھر گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پوری طرح جائز اور حلال طریقے سے کمایا ہے، اس میں تمہیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت علی فاطمہ رضی اللہ عنہا ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس واقعے کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے گھر میں بلایا اور پھر فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ابا جان، مجھے یہ بات ضرور یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہوں۔ آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر میں نبی کی بیٹی آئی ہے،
آپ بتائیں کہ آپ کو میرے گھر آنے کی کیا وجہ ہے؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، بہرحال آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ سے ملنے کی میری بڑی گہری خواہش ہے، لیکن پھر بھی آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی ہوں کہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں اپنے شوہر کی اجازت کے بنا کسی کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے جا، میں اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لے لوں گی، اگر وہ اجازت دے دیں گے تو میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے سکوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان آپ کل کہاں گئی تھی؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ امی جان جہاں آپ جا رہی ہیں مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو اپنے ساتھ لے لیا اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں میں آ سکتی ہوں؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بیٹا حسن ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لی تھی، لیکن آپ جو بڑے بیٹے حسن کو لائی ہیں اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی، اس لیے میں آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں لیکن آپ کے بیٹے حسن کو نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر دوبارہ واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب وہ لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر سے نکلنے والی تھی تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، اماں جان آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حسین کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور کہا، گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں لی۔ آج بھی آپ واپس جائیں اور کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لوں گی۔ لکڑہارہ کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوبارہ گھر واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئیں اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب گھر میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورے دن کی محنت کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو، میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہوا آئے اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت پڑتی ہے میں فوراً پانی بچانا چاہتی ہوں، اس لیے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر پوچھا، اے بہن تو یہاں لکڑیاں کیوں ساتھ رکھی ہوئی ہیں؟ یہ رسی کی ضرورت کیوں ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا کہ اگر میرے شوہر کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کرے تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کی کوشش کرے تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکڑہارے کی بیوی کی اس بھرپور قربانی کی انداز سے بہت متاثر ہوئیں، پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، فاطمہ کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا وہ عورت اپنے شوہر کی بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر کہا ابا جان میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ کس طرح مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ آپ مجھے اس بارے میں کچھ سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اور حضرت علی اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا اور حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں، انہیں اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر نہیں آنے دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی ہو کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ جب تم نے علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی سے لینے کے لیے کوئی خریدار نہیں آیا تھا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تھا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدے، اور اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتے حضرت علی کے پاس آیا اور انہیں 6 درہم کا اللہ کے لیے سوال کیا اور حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے رستے میں صدقے کر دیے، اور پھر حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل نے انہیں ایک لال گھوڑا اور 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں آئے اور فرشتہ اسرائیل نے علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا، اور اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے، اور انہیں پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوں گی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوں گی اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا، اور وہ لگام پکڑ کر لے جانے والی وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تمہارے سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی عزت قدر اور فرمانبرداری کی بدولت ملا ہے، جس کی وجہ سے وہ تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑ کر تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حساب قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں راضی رہنے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ایک عظیم سبق ہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی اور سچائی میں ایمان ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے عزت اور فرمانبرداری کی مثال ہے، وہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا کی تلاش میں صبر، قربانی اور وفاداری کی اہمیت بتلاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی بیویوں کو شوہر کا فرمانبردار کرے اور ان کی ہر حال میں عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں